मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़। 20वां पारा आज हमारे दौरे तफसीर का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला ने 20वें पारे के आगाज़ में अपनी तौहीद की, अपनी ज़ात के तारुफ़ के लिए 5 आयात का नुज़ूल फरमाया। इन 5 आयात के अंदर अल्लाह की तौहीद जामे मानी आपको मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले इरशाद फरमाया, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़। बताओ तो सही ये ज़मीन व आसमान की तख्लीक़, यानी आसमान को बग़ैर सतून के तख्लीक़ करना, पैदा कर देना। ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह पैदा किया, और व अनज़ल लकुम मिनस समाई माआ, फिर अल्लाह ने कैसे बारिशों का नुज़ूल किया, और कैसे फिर अल्लाह ने गल्ले को उगाया। और ये सब कुछ अल्लाह की ज़ात का तारुफ़ है, तौहीद की निशानी है। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बताओ ज़मीन को किसने करार दिया, किसने नहरों का वहाँ चश्मा जारी किया, और कैसे जो है अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारा निज़ाम समुंदरों का बनाया, दरियाओं का बनाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला तीसरी आयत के अंदर अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ, बताओ तो सही परेशान हाल जब तंगी के अंदर, परेशानी के अंदर, कर्ब के अंदर, बीमारी के पुकारता है, तो अल्लाह के अलावा कौन है उसकी फ़रियाद सुनने वाला। वो ज़ात हर परेशान हाल की परेशानी सुनती है, उसकी मुश्किलात को देखती है। अल्लाह तबारक व तआला तो इतनी अजीम ज़ात है कि वो काली रात में काली स्याह चींटी काले पहाड़ के ऊपर चल रही हो, अल्लाह उस चींटी को भी देखता है, और अल्लाह उसके दिल की धड़कन को भी सुनता है, और पाँव की आहट को भी सुनता है। इतनी अजीम ज़ात है, परेशान हाल की सुनता है, परेशान हाल की फ़रियाद सुनता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात का यहाँ तारुफ़ कराने के बाद अगली आयत के अंदर फरमाते हैं कि अब बताओ, अम्मन यहदीकुम फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, बताओ ये कौन है जो रहनुमाई करता है दरियाओं और समुद्रों की तारीकी से, खुश्की की तारीकी से इंसान को निकालता है और रोशनी की तरफ लेके जाता है। युरसिलर रियाह, कौन है जो हवाओं को चलाता है, बुशरम बैन यदै रहमती, वो ठंडी हवाएं चलती हैं, बंदे कहते हैं अब बारिश होगी, एकदम गर्मी ठंड मौसम में बदल जाती है और परेशानी राहत में आ जाती है। और फरमाया अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु, बताओ कौन है जो तुम्हें पहले पैदा करने वाला है। ना कोई नमूना था, ना कोई इंसान था, पहले इंसान आदम को तख्लीक किया, पहले इंसान को पैदा किया, फिर इंसानों को पैदा करना शुरू किया। ये सब कौन है। वमन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, कौन है जो तुम्हारा रिज़्क़ आसमान और ज़मीन से निकालता है, तुम्हें पहुँचाता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम्हें पहले भी पैदा किया, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। ये अल्लाह अपनी कुदरत, अपनी तौहीद, अपनी अज़मत की आयात को यहाँ बयान फरमाया। उसके बाद दूसरे रुकू के अंदर वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू अइज़ा कुन्ना तुराबन व आबाउना, अब मुशरिकीन कुफ़ार का एक अक़ीदा बातिल के मरने के बाद दोबारा उठना, ये अक़ीदा मुशरिकीन का इतना कमज़ोर था कि वो मानते ही नहीं थे कि मौत के बाद कोई ज़िंदगी है, मौत के बाद उठना है। चूँकि जब ये अक़ीदा बन जाए कि मर के कहानी ख़त्म, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई कब्र का अज़ाब नहीं, तो इंसान बागी हो जाता है। फिर इंसान बागियाना ज़िंदगी गुजारता है। जिसको यकीन होता है मौत के बाद ज़िंदगी है, उठना है, तो फिर वो गुनाह छोड़ता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अतहर में एक बूढ़ा आराबी देहाती वो सीधा सी हड्डी लेकर हाजिर हुआ। उसने आकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बहुत अजीब बात करते हैं। पहली अजीब बात कि आप कहते हैं कैसरो किसरा मुसलमान हो जाएंगे, सरनगू हो जाएंगे,
فتح ہو جائیں گے، میری امت ان کو فتح کرے گی۔ دوسری بات اس سے بھی حیرت والی، مکہ فتح ہو جائے گا، مکہ ہمارا ہو جائے گا۔ یہ مکے کی سرزمین پر ابھی ابتدائی دور تھا، ابھی مکی زندگی کا دور تھا، یہ بدو آپ کی خدمت میں آیا اور بڑی دلیرانہ اور باغیانہ انداز میں کہنے لگا، عجیب بات کرتے ہیں اے عبد المطلب کے بیٹے، اے عبداللہ کے بیٹے، کہ مکہ فتح ہو جائے گا، آپ کو مکے میں کوئی چلنے نہیں دیتا، بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتا، اور پھر آپ کہتے ہیں کیسر و کسریٰ فتح ہو جائے گا۔ اس سے حیرت کی بات، آپ کہتے ہیں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہارے باپ دادا زندہ کیا جائیں گے، تمہاری ساری نسلیں زندہ کی جائیں گی، تم سے حساب لیا جائے گا، تم سے اللہ پوچھے گا کیا اعمال کر کر آئے۔ وہ قرآن کہتا ہے لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ مشرک کہنے لگے یہ باتیں مر کے زندہ ہوں گے، حساب ہوگا، پہلے نبی ہمارے باپ دادا سے کرتے رہے، یہ کھیل تماشا قصے کہانیاں ہیں، کوئی سالڈ بات نہیں ہے۔ وہ اعرابی، وہ دیہاتی حضور کے سامنے بوسیدہ ہڈی لے کر آیا تھا، کسی قبر سے اٹھا کر، کسی مردار کی، اس ہڈی کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور یوں مسلے کے بعد یوں پھونک مار کر اس نے اس کی راکھ اڑا دی۔ اس کے بعد کہنے لگا اے محمد کیا اس ہڈی والے کو بھی تیرا رب زندہ کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ اس دیہاتی، اس بدو کی عمر اس وقت بھی 90 سال کے قریب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دیہاتی، اے بدو، اللہ تجھے لمبی عمر دے گا، تو اپنی آنکھوں سے مکہ فتح ہوتا دیکھے گا، تو اپنی آنکھوں سے ایران فتح ہوتے دیکھے گا، تو اپنی آنکھوں سے روم فتح ہوتے دیکھا گا۔ اے بدو، اے دیہاتی، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، فرشتوں کی صفیں ہوں گی، رب العالمین سامنے ہوگا، حشر میں ساری انسانیت ہوگی، میں محمد تجھ دیہاتی کا ہاتھ پکڑ کر تجھے یاد کراؤں گا اللہ کس طرح قیامت کے دن زندہ کرتا ہے۔ دیہاتی آگے سے اکڑ کے کہنے لگا دیکھی جائے گی جب قیامت آئے گی، کلمہ نہیں پڑا اور وہاں سے چل دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پھر ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ اس کے بعد 23 سالہ دور نبوت یہ گزر گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا 2 سالہ دور خلافت گزر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا اور آپ نے 10 سال دور خلافت میں پھر آپ کے ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا اور پھر سرنگوں ہوئے، وہاں اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ وہ بدو مکہ فتح ہوتا دیکھ رہا تھا جو 8 ہجری میں ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے فاروق اعظم کے دور میں ایران اور روم کو فتح ہوتے ہوئے دیکھا، لاٹھی ٹیکتا ہوا، سفید پلکوں کے ساتھ، سفید بموں کے ساتھ، سفید داڑھی کے ساتھ، سفید سر کے بالوں کے ساتھ، وہ کمر جھکی ہوئی کے ساتھ، وہ بوسیدہ عمر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا عمر مجھے کلمہ پڑھا دے، تیرے نبی نے 3 باتیں کہی تھیں، 2 صادق ہو گئیں، مکہ فتح ہو گیا، ایران و روم فتح ہو گیا، تیسری بھی پوری ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بدو اے دیہاتی قیامت کا دن ہوگا، تیرا ہاتھ میں پکڑوں گا اور تجھے یاد کراؤں گا کہ اللہ کس طرح زندہ کرتا ہے، مجھے یقین ہے قیامت کے دن بھی زندہ کیے جائیں گے۔ کلمہ پڑھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اسے دیکھا کرتے تھے ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحابہ کہنے لگے عمر آپ اس بدو کی اب اتنی عزت کرتے ہیں، یہ تو کل مسلمان ہوا۔ عمر فرمایا کرتے تھے اے صحابہ تمہیں نہیں پتا، حضور نے فرمایا تھا اے بدو اے دیہاتی میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے قیامت کے دن یاد کراؤں گا، اور جس کا ہاتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیں وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ یہ بدو جنتی ہے، میں جنتی کی عزت کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے موت کے بعد ایک زندگی ہے، موت کے بعد ختم نہیں ہونا۔ یہ جو کہتے ہیں موت کے بعد کہانی ختم، تو وہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ اس لیے موت کی تیاری کریں، موت کی تیاری کریں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ رو رہا ہوتا ہے، سارے اہل خانہ مسکرا کے ایک دوسرے کو ہنس کے مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ اے انسان ایسے اعمال کر جا کہ موت کا وقت ہو تو ہنستا ہوا چلا جائے، ساری کائنات کو روتا ہوا چھوڑ کے چلا جائے۔ آگے اللہ رب العزت نے جو ہے تیسرے رکوع کے اندر، اس سے پہلے آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، آیت نمبر 80
इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्म दुआ, आप इनको नहीं सुना सकते, आप जो है मुर्दों को नहीं सुना सकते, और ये जो हैं बहरे हैं, गूंगे हैं, बहरे लोग कहाँ आपकी फरियाद सुनते हैं। हमारे अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि मुर्दे जो सिमाए मोता है, कब्र वालों पे आप जाके सलाम पेश करते हैं तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर कहते हैं। फिर कब्र वाले क्या सुनते हैं या नहीं, इस पर इख्तलाफ है आपस में। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, शाह जी क्या मुर्दे सुनते हैं? तो शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, देवबंदियों के आधे सुनते हैं, आधे नहीं सुनते, बरेलवियों के सारे सुनते हैं, अहले हदीसों के सारे नहीं सुनते। यह अक़ीदा अपना अपना बनाया हुआ है, दलाइल अपने सब के पास मजबूत हैं, लेकिन अक़ीदा अहले सुन्नत जो असल मुसलमानों का, देवबंद का हमारा अक़ीदा है कि कब्र वाले सुनते हैं। आप जब नबी के रोज़ा अतर पे दुरूद पढ़ते हैं तो वो सुनते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुस्लिम शरीफ के हदीस है, इंदल कब्र सलात व सलाम सुनते हैं, यहाँ से फ़रिश्ते पहुँचाते हैं। फिर क्या दीगर भी कबूर वाले सुनते हैं? तो उस पर दीगर अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की, इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के बेशुमार वाक़यात हैं, और मुस्तनद अक़वाल यही हैं कि कब्र वाले सुनते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सालेह अल शेबी जो चाबी बरदार काबा शरीफ हैं, मैं उनके साथ अक्सर सफ़र पे जाता हूँ, तो एक मरतबा मुझे कहने लगे कि सैयदा खुदैजा रज़ी अल्लाह की कब्र पे जाना है, फिर हमने मक्का छोड़ना है, कहीं बाहर जाना है। वहाँ जाके सलाम पेश किया, इजाज़त ली। कहने लगे जब भी मैं मक्का से बाहर जाता हूँ, सैयदा खुदैजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र पे हाज़िरी के लिए आता हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतर पे मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले गए। मौलाना मोहम्मद मक्की हिजाज़ी साहब दामत बरकातुहुल आली ख़ुद फरमाते हैं कि मैं साथ था। मैंने शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह से फ़रमाया, हज़रत आप इतने वजद और इतनी ईमानी कैफियत से सलातो सलाम पढ़ रहे हैं इंदल कब्र, क्या ये कब्र वाले सुनते हैं? तो शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह आबदीदा हो गए, आंसू बहाते हुए फ़रमाया, मक्की ये बहसें पाकिस्तान की हैं, नबी के रोज़े पे सलातो सलाम पढ़ने का हुक्म है। गोया के कब्र वाले सुनते हैं। यही अक़ीदा शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह का था, और मेरे उस्ताद के वो उस्ताद थे, हमारी उनसे एक निस्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखिए इरशाद फरमाया, आयत नंबर 90, वमन जाअ बिस्सय्यअति फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, जो बद अमलियाँ करके गुनाह इतने ज़्यादा रोज़े महशर ले आएगा, अल्लाह उसको मुँह के बल दोज़ख में गिरा देगा। इतना सख्त ज़िल्लत वाला अज़ाब कि दोज़ख में मुँह के बल गुनाहों की वजह से। तो गुनाह याद रखें इंसान को तबाह करते हैं। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, गुनाह उस वक्त तक लज्जत वाला होता है जब तक हो ना जाए। जब गुनाह हो जाता है तो पशेमानी, नदामत बन जाता है। आगे आयत सूरह क़सस। सूरह क़सस जो है ये कुरान हकीम की मक्की सूरत है, 88 आयात पे मुश्तमिल है। इस सूरत में वाक़यात हैं, और ज़्यादा वाक़यात मुफस्सल जो आया है हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या, किस तरह फ़िरऔन को पता चल गया, जादूगरों ने बताया कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को ज़वाल देगा। उसने इतना ताकतवर था कि उसने 70,000 बच्चों को कत्ल करा दिया, लेकिन अल्लाह ने इसी बच्चे को उसके घर में पैदा करके दिखाया। तो कैसे फ़िरऔन, नतलु अलैहिम मिन नबअ मूसा व फ़िरऔन, कैसे मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। जब फ़िरऔन और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, इसमें तफसील से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि अब उसने जो है मूसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का इरादा किया, चूँकि बच्चों के साथ। लेकिन आपकी वालदा ने जब आप पैदा हुए, जब कोई तदबीर नहीं देखी, अब आपके बारे में कि ये फ़िरौन कत्ल करवा दे, उससे बेहतर है मैं इसको किसी डब्बे में, किसी जो है संदूक में रख कर दरिया में फेंक देती हूँ, अल्लाह ने बचाना हुआ तो बचा लेगा। अब ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने व औहैना इला उम्मि मूसा अन अर्ज़िइही फ़इज़ा ख़िफ़्ती अलैहि फ़अल्क़िही फ़िल यम्मी। अब देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की
والدہ کو اللہ نے وحی فرمائی، یعنی ان کے دل میں ڈالا۔ عورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق یہ لفظ استعمال ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو آپ خوف نہ کریں، آپ اس کو دریا میں پھینک دیں، ولا تخافی ولا تحزنی، ہر غم نہیں کرنا، آپ کا کام ہے دریا میں ان کو پھینکنا، وہاں سے آگے اللہ کا کام ہے، اللہ اس کو چلائے گا۔ اب وہاں سے دریا میں یہ بہتے 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 صندوق چلا گیا، فرعون کے کٹ کر کے جو کورنش بنائی ہوئی تھی اس کے محل کے اندر دریا کا پانی جاتا تھا، وہاں یہ صندوق باغ کے اندر چلا گیا، اور فرعون اپنی زوجہ حضرت آسیہ علیہ السلام کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اب جب فرعون نے دیکھا کہ یہ صندوق آ رہا ہے تو کھولا، اپنے نوکروں سے کہلوایا تو دیکھا اندر ایک خوبصورت حسین جمیل چہرہ بچہ۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین اللہ، آپ دیکھیے اس نے کہا قرۃ عین اللہ کا، کہا یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ بیوی کہنے لگی فرعون کی یہ تو بچہ ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے وہ بنے گا، شان کا باعث، ہمارے لیے سکون کا باعث۔ لا تقتلوا، دیکھیں اس کو مارنا نہیں، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، منہ بولا، پال لیں، ہم اس کو لپالک کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر فرعون نے پالا۔ آج وہ بچے جو یتیم خانوں میں پلتے ہیں، لوگ ان کو لے کر پالتے ہیں، ان کے لیے اتنی بڑی تسلی ہے، وہ بچے بچیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی نسبت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے ماں باپ سے جدا کر کے کسی کے گھر پلوایا۔ آپ بھی اگر کسی یتیم خانے میں، کسی ہوم میں، کسی سویٹ ہوم میں، کسی کے گھر میں پل رہے ہیں تو آپ ایک نبی کی سنت پر چل رہے ہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ماں کو کہاں سکون ملتا ہے؟ ماں نے کہا کہ جاؤ پیچھے پیچھے دیکھو، بیٹی کو پیچھے لگا دیا کہ یہ کہاں جاتا ہے صندوق۔ اب وقالت لِأُخْتِهِ قُصِّهِ، اب دیکھیے بہن کہنے لگی اپنی ماں سے کہ آپ جو ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا، چونکہ ماں اسی محل میں کام کرتی تھی۔ اب ماں نے دیکھ لیا کہ میرا بیٹا تو دربار میں ہے، اب بہن نے منع کیا کہ آپ نے ایک دم جلد بازی نہیں دکھانی، آپ نے نہیں کہنا یہ میرا بیٹا ہے، اس طرح تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلُ، اب وہاں پر مسئلہ یہ بچہ رو رہا ہے، ساری نوکرانیاں دودھ پلانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں، نہ ڈبے کا دودھ ہوتا تھا، نہ نڈو تھا، نہ یہ کیمیکل والے دودھ تھے، اسی لیے تو آج جسم کمزور ہیں۔ ماں کا دودھ جو ہے اطباء کہتے ہیں کہ سب سے طاقتور چیز ہے، جو ماں کا دودھ بچپن میں پیتا ہے بڑھاپے تک اس کی طاقت اس کے جسم میں رہتی ہے۔ آج لوگ کمزور، ویک، دوائیاں کھا کھا کے بھی جسمانی کمزوریاں نہیں ختم ہوتی۔ جنہوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا وہ کبھی طاقتور دواؤں سے، چیزوں سے بڑھاپے میں جا کے جوان نہیں ہو سکتے۔ فرمایا دودھ نہیں پی رہا کسی کا، ساری نوکرانیاں دودھ پلانے کے لیے لگی ہوئی ہیں۔ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، بہن کھڑی تھی وہاں، وہ کہنے لگی میں آپ کو بتاتی ہوں ایک دودھ پلانے والی کو میں جانتی ہوں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ تو اس نے کہا ہاں ہاں اس کو بلاؤ۔ تو ماں کو فرددناہ الی امہ کئی تقر، اب دیکھیے اللہ نے ماں کو دربار میں پہنچایا اور ماں ہی نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ نے ماں ہی کو دوبارہ بیٹا واپس کیا، اور خرچہ فرعون کر رہا ہے، گھر فرعون کا ہے، اور دایا بنی ہوئی ہے سگی ماں، اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھایا۔ اگلے رکوع میں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئے، طاقتور ہو گئے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ۔ اب دیکھیے لفظ شیعہ یہاں آیا ہے، شیعہ عربی میں کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو۔ شیعہ اس کو کہا جاتا تھا جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت والے تھے، ان سے محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر
حضرت عثمان رضی اللہ عنہم سے بھی محبت تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت زیادہ تھی، اس لیے اس کو شیعہ بولتے تھے۔ اور قرون اولیٰ میں جتنے شیعہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ ان کے لیے ہوا ہے جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت زیادہ کرتے ہیں۔ محبت زیادہ ہو سکتی ہے انسان کو، لیکن خلافت میں پہلا نمبر ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی، یہ خلافت کا سلسلہ ہے۔ پھر مقام میں جو خیر الخلائق کے بعد الانبیاء ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، پہلا نمبر نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق کا ہے۔ قرآن سے ان کی صحابیت ثابت ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو خلافت ابو بکر قرآن سے ثابت ہے، صحابیت ابو بکر قرآن سے ثابت ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ شیعہ ان کو کہا جاتا تھا جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت، گروہ اپنے آپ کو کہتے تھے، محبت علی غالب تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی محبت علی سے سرشار تھے، اور آپ اتنی زیادہ شان اہل بیت بیان کرتے تھے کہ جب کسی نے اعتراض کیا، اہل سنت نے آپ پہ بہت اعتراض کیا۔ اسی طرح جو ہے اس کے بعد بھی ابن بر رحمۃ اللہ علیہ، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح اور بھی محدثین ہیں۔ امام شافعی پہ جب اعتراض کیا کہ آپ شان اہل بیت کثرت سے بیان کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا لو کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلین انی رافض۔ اگر خالی محبت اہل بیت ہی شیعت ہے تو پھر اے جن و انس جان لو کہ میں شیعہ ہوں۔ یعنی شیعہ اس کو نہیں کہتے کہ جو صحابہ کی تکفیر کرے، وہ رافضی ہوتا ہے۔ یہاں آج کے دور میں صحابہ کو گالیاں دینا یہ وتیرہ بن گیا ہے اہل تشیع کا، جو غلط ہے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو محبت ہمیں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہے، اور مجھے ذاتی طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل البیت سے بہت ہی زیادہ محبت ہے، اور ہم ان کے اکثر ذکر جو ہے ان کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کی تکفیر نہیں ہونی چاہیے، کسی صحابی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کی شان میں بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ بے ادبی کریں گے تو پھر انتشار پیدا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ کو زیادہ محبت نہیں ہے کسی سے تو آپ اپنے عقیدے کو رکھیں، لیکن اظہار میڈیا میں نہ کریں اس کا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے وہ سارے کے سارے کلم وعد اللہ الحسنہ، یعنی سارے جنتی ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہاں شیعہ جو لفظ بولا، تو یہاں جماعت، وہاں دو آدمی لڑ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو ایک بنی اسرائیلی تھا اور ایک قبطی تھا۔ تو وہ فرعونی جو تھا اس نے کہا یہ تو میرے ہیں، دوسرے نے کہا یہ میرے ہیں۔ تو اب آپ نے جب دیکھا کہ ان میں سے حق پر کون ہے تو آپ نے چھڑانے کی کوشش کی۔ جو فرعونی تھا وہ باطل تھا، جو بنی اسرائیلی تھا وہ حق پر تھا۔ تو آپ نے جو ہے اس کو ہٹانے کے لیے، نہیں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تھے، تھپڑ مارا، نبی کا ہاتھ لگے۔ حضور نے فرمایا نبی میں 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، جنتی، دنیا کے 400 مردوں کی، اور موسیٰ کلیم اللہ جیسا نبی، جلالی نبی، آپ نے یوں ہاتھ اسے مارا تو وہ آدمی جو ہے فقضا علیہ، وہیں اس کا کام تمام ہو گیا، وہیں گر کے تڑپا اور مر گیا۔ اب یہ قتل خطا تھی، عمد نہیں تھا۔ تو اب آپ جو ہے فوراً سمجھ گئے، آپ نے فوراً کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ یہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ نبی فوراً استغفار کی، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کہا اب تو مجھے فرعون نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے فوراً وہاں سے اپنا بوریا بسترا اٹھایا اور مصر سے آپ جو ہے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اور آپ جو ہے اس میں ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہرے، آپ وہاں سے نکلے اور دوسری طرف چلے تو ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا آپ کے پاس، یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اب میں نے سنا ہے تجھے اسی طرح قتل کریں گے جیسے تو نے قتل کیا ایک آدمی، قصاصاً آپ کو پھانسی دی جائے گی، آپ کو قتل کیا جائے گا۔ آپ یہاں سے فوراً نکلے، یہاں سے فوراً جائے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج، موسیٰ بادشاہ کے بندے تجھے تلاش کر رہے ہیں، آپ فوراً یہاں سے نکلیں۔ انی لک من الناصحین، میں آپ کا ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، آپ نہ رہیں یہاں، آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے۔
फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब, मूसा अलैहि सलाम खौफ के आलम में फ़ौरन वहाँ से जो है आप निकले, उस शहर को छोड़ दिया। अब वहाँ से आप उर्दन की तरफ चले। हम उस जगह गए, मूसा अलैहि सलाम जिस जगह कुएँ पे ये मुलाकात होती है आपकी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों के साथ। शुएब अलैहिस्सलाम ख़तीब अंबिया हैं, बूढ़े थे, आपको फिर शहीद किया कौम ने, तो आप नबीना हो गए थे। तो आपकी बेटियां कुएं पे पानी भरने के लिए जा रही थी, तो वहाँ कुएं पर जो है दीगर लोग लाइनों में खड़े थे, लेकिन आपकी बच्चियां थी छोटी और साथ उनके पास जो है बाल्टियाँ, छोटे छोटे घड़े थे। बाकी लोग जो है बड़े ताकतवर, और वो डोल इतना हैवी था कि उसको 10 बंदे खींचते थे। वो खींच खींच के पानी भर के निकल गए। ये बकरियां लेके वहीं पे खड़ी हैं, डोल खींचने की उनमें ताकत नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह यहाँ बयान फरमाता है कि वलम्मा वरद मदियना, मदियन बस्ती में आप पहुँचे, पहाड़ों में है मदियन बस्ती, हम गए, सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं, और वहाँ आप कैसे पहुँचे? और वजदा अलैहि उम्मतम मिनन नास यसकून व वजदा मिन दूनिहिम इम्रअतैन तज़ूदानी क़ाल मा ख़त्बुकुमा। अब वो लोग पला के निकल गए, अब वो बच्चियाँ उसी तरह खड़ी हैं। तो क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्तिर रिआ, का ये बकरियों को पानी पिलाने के लिए यहाँ पे खड़ी हैं, और वह अबूना शेख़ुन कबीर, हमारा वालिद बहुत ज़ईफ़ बूढ़े हैं, तो इसलिए हम जो है पानी ख़ुद पिलाने के लिए आती हैं। यहाँ से पता चला कि जो लड़कियाँ घर में हालात ख़राब हों, कोई कमाने वाला ना हो, चूँकि उनके घर में कोई नान नफ़का देने वाला नहीं है, तो गलत काम या भीख मांगने से बेहतर है कि वो जॉब कर लें। तो औरत जॉब कर सकती है। औरत के लिए घर से निकलकर इज़्ज़त एहतराम के साथ पर्दा और दीन को सामने रख कर अगर वो नौकरी करती है, कोई भी कारोबार करती है, तो शरीयत ने इजाज़त दी है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां दोनों जो है, जब क़ाल मा ख़त्बुकुमा, तुम दोनों क्यों यहाँ खड़ी हो, तो वो दोनों बता रही हैं क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर रिआ, हम बकरियाँ चराती हैं, हम बाहर आई हैं, घर से निकली हैं चार दीवारी से, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, चार दीवारी में अपने आप को मुक़य्यद रखो। लेकिन देखें, अल्लाह ने ज़रूरत के दर्जे में हर चीज़ की इजाज़त दी है, लेकिन मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी नहीं, बल्कि कुरान और सुन्नत की पाबंदी के साथ जॉब कर सकती है। अच्छा, अब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़सक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ली, उन दोनों को पानी पिलाया, पानी जो देना था वो दिया, और फिर आप एक साए में लेट गए, मुसाफिर थे, और जब आप लेट गए, फ़क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ अल्लाह तू मुझे अपनी जनाब से नवाज दे, मैं फ़कीर हूँ, मोहताज हूँ। जो आदमी गुर्बत में हद दर्जे तंग आ गया हो, गुर्बत उससे ख़त्म ना होती हो, हर काम ख़राब होता हो, परेशानियाँ ना जान छोड़ती हों, वो इस दुआ को पढ़ा करे, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ अल्लाह तू मुझे अपनी जनाब से खिला दे, मेहमानी मेरी कर दे, मैं तो फ़कीर आदमी हूँ। ये रोज़ाना 313 बार पढ़ के 40 दिन दुआ करे इशा के बाद, अल्लाह फ़कीर को गनी कर देगा। फ़जाअत इहदाहुमा, पस वो दोनों आई, वो दोनों जो लड़कियां थी उनमें से एक, इहदाहुमा एक लड़की आई, तमशी अला इस्तिहयाइन, वो दोनों लड़कियां घर गई। बाप ने पूछा कि इतनी जल्दी जो है पानी तुम्हें कैसे मिल गया, और तुम्हारा देर तो बहुत लगी हालांकि। उन्होंने कहा जी एक आदमी था बहुत अच्छा, उसने हमें पानी निकाल दिया। तो बाप ने जब ये कहा, तो बाप ने सुनने के बाद फरमाया कि तुम उसको बुला कर लाओ मेरे पास, क्योंकि बकौल तुम्हारे वो मुसाफिर लगता था, अजनबी था, तो लाज़िम बात है उसके पास नहीं होगी रिहाइश, खाना नहीं होगा, हम उसको मेहमान बनाते हैं। फ़जाअतहु, देखें वो लड़की जब चली है, उसके चलने के अंदाज़ को अल्लाह ने इतना पसंद किया। आज हमारी ख़वातीन बाज़ारों में चलती हैं, ऐसे टक टक की आवाज़ें आती हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने इस पर फरमाया, जो औरत खुशबू लगा के और बनाव संगार करके मुज़य्यन हो के चलती है, और ऊँट की तरह उसकी टक टक की आवाज़ें आती हैं, घोड़े की तरह, तो फरमाया क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगी। ये जो एड़ी की जूतियाँ पहन के आवाज़ टक टक करके औरतें इसको बहुत अब अपना मुज़य्यन हो के चलती हैं, ये तरीक़ा नहीं है इस्लाम का। वो लड़की नबी की बेटी चली,
چلنے کا طریقہ اتنا اللہ کو پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کا حکم بنا کے زینت بنا دیا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ عورت ایسے چل کے آ رہی تھی گویا کہ حیا کے گھوڑے کے اوپر سوار ہے۔ عَلَى اسْتِحْيَاء، حیا کے اوپر، یعنی حیا ہی حیا تھی، عورت میں حیا نہیں۔ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جو مرضی کرے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا عورت کے اندر حیا زیور ہوتا ہے۔ پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے حیا ایمان ہے۔ تو فرمایا آ کر آپ کو کہا کہ بلاتے ہیں میرے والد، تو قالت احداہما یا ابتی، ایک عورت ان میں سے اپنے باپ سے کہنے لگی استاجرو، اس کی کیا تنہا ہوگی، ہے تو بڑا طاقتور اور بڑا قوی آدمی۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی، آپ موسیٰ علیہ السلام سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ جوان بالغ ہیں، یوں تو میرے گھر نہیں رہ سکتے، اب غیر محرم کو گھر میں رکھنا، غیر محرم نوجوان لڑکے لڑکی کو گھر میں رکھنا، یہ پتہ چلا یہ بھی جائز نہیں ہے، چاہے آپ کا چچا زاد، تایا زاد، بھتیجا، ماموں زاد کیوں نہ ہو۔ نبی پیغمبر نے فوراً کہا ان انکحک احدی ابنتی، میں ان دونوں میں سے ایک بیٹی کا تجھ سے نکاح کر دوں گا، اور ان تاجرنی ثمانیہ حجج، اور تم میری ملازمت کرو گے 8 سال تک، اس کا حق مہر یہ ہے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر 10 سال پورے کرو گے تو بہت ہی اچھی بات ہے یہ۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی، ایک بیوی ان کی بن گئی، بیٹی ان کی، اور اس کے بعد وہاں سے اس کو لے کر نکلے۔ پھر آپ مصر کی طرف چلے 10 سال کے بعد، اور بیوی ساتھ تھی۔ جب آپ جنگل سے گزر رہے تھے تو وہاں ہم نے دیکھے ہیں وہ سارے رستے، اور انسان اس کنویں پہ ہم گئے، ہمارے ساتھ علماء اکرام تھے، اس کنویں پہ جہاں یہ بچیاں کھڑی تھیں، پھر وہ جگہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہے، اور پھر وہاں پر مقبرہ بھی موجود ہے، اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے مقبرے پہ ہم نے دعا بھی کی۔ تو وہاں سے آپ چلے، رستے میں درد ذیح ہوئے، پھر درخت پہ آگ کی آپ کو جھلک ملی، وہاں گئے تو اللہ نے فرمایا کہ میں رب ہوں، تجھے نبوت دیتا ہوں۔ پھر آپ فرعون کی طرف جائیں، اور پھر فرعون کے پاس آپ دعوت کے لیے گئے، وہ واقعہ آگے آپ تفصیلی سارا پڑھ چکے ہیں اور ہمارا حصہ بن چکا ہے۔ اللہ نے ایک اور واقعہ بیان کیا اس کے ساتھ ہی، ایک ایسا مالدار آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں خالی بڑا مالدار نہیں تھا بلکہ آج کے بڑے بڑے سرمایہ دار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ مالدار آدمی جس کو قارون کہا جاتا ہے، اس کا خزانہ ورلڈ بینک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور اس کے خزانے کے مقابلے پر جو IMF کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کا خزانہ اتنا زیادہ تھا کہ بل گیٹس آج جو ہے وہ دنیا کا مالدار ترین آدمی کہلاتا ہے، لیکن وہ بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کا خزانہ اتنا تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں، چابیاں ایک بہت بڑی طاقتور انسانوں کی جماعت لے کر چلتی تھی اس کے ساتھ۔ تو خزانے کتنے ہوں گے، سونے تھے، جواہرات تھے، ہیرے تھے، اور دیگر چیزیں تھیں۔ تو وہ مالدار آدمی جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو، تو اس نے انکار کیا کہ آپ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ دین کی اس خاص اہمیت کو اس نے ایک مذاق میں اڑا دیا۔ اس کو اللہ قرآن پاک کی آیت نمبر 76 سورہ قصص، ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قارون تھا۔ مفسرین نے کہا آپ کا چچا زاد بھائی تھا، بعض نے کہا فبغى علیہم، باغی بن گیا۔ مالدار ہو اور باغی ہو جائے تو اپنے انجام کی فکر کرے، مالدار آدمی باغی ہو جائے تو بغیر توبہ کے دنیا سے جاتا ہے۔ اس لیے مال کو کمانا بھی جائز طریقے سے، خرچ بھی جائز جگہ کرنا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا، اس کو اللہ نے اتنے خزانے دیے تھے، إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانے کی چابیاں ایک جماعت لے کر چلتی تھی۔ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ، اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لا تفرح، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ لا تفرح، نہ تو جو ہے اکڑ، اللہ اکڑنے کو پسند نہیں کرتا، غرور تکبر نہ کرو، پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ آپ میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں،
اس نے ایک فحشہ عورت کو پیسے دیے اور کہا تو نے کھڑے ہو کہ سب کے سامنے کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے سے زنا کیا۔ وہ عورت پیسے لے کے تیار ہوئی۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عورت سے کہا سچ بتاؤ، آپ کا یہ کہنا تھا۔ اس عورت کے اندر اللہ نے خوف پیدا کیا، اس نے سچ بتا دیا کہ میں غلط عورت ہوں، مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ بہتان لگانے کے لیے پیسہ دیا اور قارون نے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے۔ آپ نے اللہ سے کہا اے اللہ اس کو تباہ کر۔ اللہ نے کہا تجھے اختیار ہے، زمین کو جو حکم دے گا وہ اس کو سزا دے گی۔ زمین کو آپ نے کہا اس کو نگلو، وہ وہی مجمع کے سامنے ٹخنوں تک نگلا گیا۔ اس نے پھر بھی جو ہے آپ کے سامنے کلمہ نہیں پڑھا۔ جب گھٹنوں تک نگلا گیا تو اس نے معافی مانگنی شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں زمین نگل اس کو، یہاں تک کہ وہ ناف تک نگلا، زمین میں دھنسا۔ اس نے رونا چلانا شروع کیا، یہاں تک کہ سینے تک، یہاں تک کہ گردن تک۔ جب گردن تک پہنچا چلا کر کہنے لگا موسیٰ تو میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ مال بھی اس کے اوپر اسی طرح داخل کیا جائے کہ اس کے سار دھنسے اور یہ اسی طرح دھنستا رہے، اور وہ مال سارا کا سارا اس کے اوپر اس طرح انڈیل دیا گیا اور وہ دھنس گیا، وہیں پہ زمین میں اتر گیا، زندہ مر گیا۔ اللہ نے وہی بعد میں فرمائی موسیٰ وہ روتا رہا، چلاتا رہا، آپ کو رحم نہیں آیا۔ اگر وہ ایک بار اسی طرح چلا کر مجھ سے معافی مانگ لیتا میں اس کو فوراً معاف کر دیتا، لیکن سزا اس کو ملنی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہاں فخرج علی قومہ فی زینتی، وہ قوم میں نکلا بڑی ٹھاٹ کے ساتھ۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا والے تھے نا، دنیا پرستی میں لگے ہوئے۔ دیندار طبقہ بھی بعض کا دنیا پرستی میں ہوتا ہے، وہ مالداروں کی گاڑیاں کوٹھیاں دیکھ کے مرعوب ہو جاتا ہے، مالداروں کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے۔ تو مالدار آ جائیں تو ان کے لیے اس کو پریشانی پڑ جاتی ہے۔ یاد رکھیں کبھی اس بندے سے تعلق نہ رکھیں جس کے گھر جا کے بھی آپ کو اس کی عزت کرنی پڑے، اور وہ آپ کے گھر آئے تو پھر بھی آپ کو ہی اس کی عزت کرنی پڑے۔ اپنے برابر والے سے تعلق رکھیں۔ تو مالدار اس کی مال کو دیکھ کر لوگ دنیا پرست کیا کہتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی اس کی طرح پیسہ مل جائے، بل گیٹس کی طرح، ہمیں جی ان مالداروں کی طرح۔ کہا نہیں، یہ تو دنیا پرستی والے ہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ لیکن جو اہل علم طبقہ ہے، اہل تصوف طبقہ ہے، وہ کہتا تھا یہ تو سب فنا ہے، یہ مایا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ اور پھر فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ کس طرح وہ ختم ہو گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت یہاں آغاز ہی میں ارشاد فرمایا، چونکہ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو۔ اللہ نے یہاں احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، ان یترکوا، ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اس بات پہ کہ میں ایمان لایا، خالی لفظ ایمان کہنے پہ بخشے جائیں گے؟ کہا نہیں، وہم لا یفتنون، اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ تم سے پہلے نبیوں کو آزمایا گیا، صحابہ کو آزمایا گیا۔ ہم خالی نماز پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے بس جنت میں چلے جائیں گے؟ ہمیں قربانی دینی ہے۔ بلال حبشی گھسٹ رہے ہیں اور زبان باہر نکل رہی ہے، خباب زندہ انگاروں پہ لٹائے جا رہے ہیں، ابو فقیہ کی ہڈیاں توڑ دی گئیں، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئیں، حضرت سمیہ کو 2 لخت کر دیا گیا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دین جو ہے وہ خالی ذکر اور تسبیح کرنے کا نام ہے۔ دین کے لیے قربانیاں بھی دی جاتی ہیں، کبھی مال کی، کبھی جان کی، کبھی اولاد کی۔ دین قربانی سے پھیلا اور قربانی ہی سے وجود میں آتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیے سورہ عنکبوت کے اندر ایک بڑی خاص چیز کی طرف اشارہ فرمایا جو اکثر لوگوں کو اس سے جو ہے ناآشنائی ہے اور بہت اس سے دوری ہے، کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات تو یہ شروع۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں